حضرت عمر کا جو مقام ہے صحابہ کرام میں، اس کے بارے میں علامہ سیوطی، بلکہ یہ کہ یہ علامہ نووی جو شارح ہیں مسلم شریف کے، ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. هو احد السابقین الاولین واحد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ واحد الخلفاء الراشدین واحد اصحاب النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری الفاظ اہم ترین ہیں، واحد کبار علماء الصحابۃ والزہادہم. باقی چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بھگ 40 افراد اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، لیکن بہرحال یہ سابقون الاولین میں ان کا شمار ہے. پھر یہ کہ 10 جن کے بارے میں کہ حضور نے صراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں، جنہیں ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک ہے. پھر خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق. اب اہل تشیع کا معاملہ میں اسے خارج کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اہل سنت کے نزدیک. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ ان کی صاحبزادی ہیں. آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی، وہ کیا ہے کہ احد کبار علماء صحابۃ والزہاد. دونوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ کرام میں جو مختلف اوصاف کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، مثلا بعض فقہائے صحابہ، علماء صحابہ، وہ صحابہ کے جن کو علم سے، تفقہ سے، قرآن اور سنت کے گہرے فہم سے خصوصی مناسبت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی میں سے. اور زہادہم، سب سے زیادہ جو زاہد، زہد میں جن کا کہ یوں سمجھیے کہ آخری درجہ ہے، انتہائی سادگی سے زندگی بسر کرنا اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے، جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، ابتدائی مکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دی تھی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد سہولتیں تھیں، اس لیے کہ وہ بہت دولت مند مالدار خاتون تھی. لیکن مدنی دور میں جو اصل آپ کی یوں سمجھیے کہ دنیاوی، اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موسوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا، وہ تو مدنی دور ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے اصطلاح کا استعمال کیا جائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے، جو اس کا ہمیں سیرت مطہرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کی. اس میں بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی بالکل عکس کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زہد کا. تو وہ صحابہ کرام میں سے علماء اور فقہاء میں بھی چوٹی کے جو ہے ان میں ان کا شمار ہے. حضرت علی ان میں ہے، حضرت عائشہ ان میں ہے، مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں، ان میں حضرت عمر ہے. پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو نقشہ تھا، حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی نقشہ اپنی زندگی میں اختیار کیا. کل 539 احادیث ہیں جو حضرت عمر سے بروی. لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجلہ صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ، حضرت عثمان نے ان سے روایت کی، حضرت علی نے ان سے روایت کی، حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی، سعد بن ابی وقاص نے ان سے روایت کی، عبد الرحمن بن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں، ابن مسعود، حضرت ابو ذر، عمرو بن عبسہ اور ان کے بیٹے خود حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ، ابن عباس، ابن زبیر، انس، ابو ہریرہ اور عمرو بن العاص، ابو موسیٰ اشعری، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی. بات سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتے تھے. اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے، باقی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا، بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو راوی ہیں حضور سے براہ راست سنی اور وہ صحابی کے جو اس محفل میں نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے، جنہوں نے وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے. دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے ضمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے. ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے، عام طور پر
حضرت عمر کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کی سننے میں آئی ہوگی، ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سن لیں۔ پہلی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، اور اسی روایت کو طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ سند کے اعتبار سے جو حضرت امام ترمذی کی روایت ہے وہ چونکہ اونچی ہے لہذا متن اس کا دیا ہے، باقی یہ روایت جو ہے طبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کون ہے وہ دو اشخاص؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب، اور عمرو بن ہشام۔ ابو جہل اس کی اصل میں کنیت ہے، نام اس کا عمرو تھا، یہ عمر ہے وہ عمرو ہے۔ عمرو بن العاص، واو آئے گا اس میں لیکن وہ عمرو نہیں ہے بلکہ عمرو ہے، عمرو بن العاص، یہ عمرو بن ہشام تھا۔ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دونوں کو کیوں سامنے رکھا، یہ ذہن میں رکھیے، اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اوصاف کے اعتبار سے شجاعت، بہادری، جس چیز کو تسلیم کر لے پھر اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جانا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے، پیچھے ہی رہتے، بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو تحفظات کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قبول کر لے پھر ہر چیز بعد آباد، اب گردن بھی کٹوا دیں گے، جان دے دیں گے۔ ان اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں، اس نے بھی گردن کٹوا دی بالفعل اپنے اس دین باطل کے لیے، اور اس کی جو وہ کیفیت ہے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب اس کو اب تم رکھو چڑھاؤ کسی نیزے کے اوپر تو اونچی نظر آئے، معلوم ہو کسی سردار کی گردن۔ تو یہ مزاج حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاج یہی تھا، پہلوان آدمی تھے، تو کاش کے میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، کشتیاں کیا کرتے تھے۔ اور یہ امتزاج جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجاع بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، یہی امتزاج حضرت عمر کی شخصیت میں، انتہائی شجاع، بہادر، میدان کے مرد، کشتیاں لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے، اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہر انصاب، یہ بہت بڑا علم تھا اس وقت، بہت بڑے ناقد اور جو اشعار کے محاسن ہیں ان کو پرکھنے والے، اس کے بارے میں رائے دینے والے، اور فقہا میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تمام و کمال کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی، اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو ازل من الشمس ہے ہی۔ تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابہ تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا، اور سورہ علق جو ہے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں جس میں شروع میں 5 آیتیں وہ ہے کہ جو تقریباً اجماع ہے کہ وہ اولین وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے، اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قبر بستا ہے، اگر یہی شخص کہیں اسلام لے آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کی اس کی شخصیت بھی ہوتی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہا آپ نے سنی ہوگی، اب ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں اپنی اوسط میں، تو وہ لائے ہیں حضرت ابو بکر سے روایت کر کے، اور اپنی کبیر جو ہے معجم الکبیر اس میں یہ حدیث ثوبان کی حیثیت سے آئی ہے، اس کے الفاظ سنیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ
حضرت عمر ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اسی لیے ہمارے ہاں علماء حضرت عمر کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے مراد رسول، کہ جن کے لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا ہے اور حضرت عمر بن الخطاب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی.